اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. Allah has certainly heard the statement of those who said, indeed Allah is poor while we are rich. We will record what they said and their killing of prophets without right, and will say, taste the punishment of burning. کچھ لوگوں کے قول یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن میں کہ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے لیے ایسے الفاظ جو ہے آدمی استعمال کریں. انتھنکیبل ہے. ویسے جو بھی اللہ پہ ذرا بھی یقین رکھتا ہے، یہ کون کہتے تھے؟ یہ یہودی کہا کرتے تھے. اور یہودیوں نے جب یہ آیت سنی جو ہم نے پہلے دیکھی کہ کون ہے جو اللہ کو ایک قرض دے گا اور اللہ اس کو جو ہے پھر واپس کرے گا بڑھا کے، تو انہوں نے پھر اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا اللہ تو فقیر ہے، ہم جو ہیں ہم امیر ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کے اوپر مذاق بنانا، although وہ خود بھی سمجھتے تھے جو چیز کہہ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور یہ اس میں دیکھیں اسلام کے اندر بڑا سختی ہے اس کے اوپر کہ اللہ پہ کوئی مذاق نہ کرو، نبیوں پہ کوئی مذاق نہ کرو، فرشتوں پہ. اس میں جو ہے نا عظمت ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ایک حرمت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اگر جو چیزیں مقدس ہیں جس کو کہتے ہیں دا ہولینس وہ رہتی ہے، مگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر یہ جو جوکس ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوک بنا رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ پہ اور اس کے اوپر، وہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ اسلام اس کو بہت سختی سے منع کرتا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. That is for what your hands have put forth, and because Allah is not ever unjust to his slaves. کہ یہ جو چیزیں ہیں تمہاری، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں اس کے بدلے میں کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں. تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری سزا ہے، یہ گناہ دار کو جو سزا ملے گی وہ کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اس کے اعمال ایسے تھے، اس نے یہ کمایا، اس نے سزا کو کمایا، اس کو سزا مل گئی. تو اللہ کو تو کوئی ایکس نہیں گرائنڈ کرنی ہے، کوئی ہم سے بدلہ تو نہیں لینا نا. اللہ ہمارا دشمن تھوڑی ہے، وہ تو بالکل ہمارے جو کرتوت ہوں گے اسی حساب سے ہمیں وہ چیز دے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کے اندر بتاتا ہے کہ اللہ کو اپنے غلام جو ہے اس سے کوئی اپنے بندوں پہ اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا. Those who said, indeed, Allah has taken our promise not to believe any messenger until he brings us an offering which the sky will consume, which the fire will consume, say, there have already come to you messengers before with clear proof, and that of which you demand. Why did you kill them if you were truthful? تو یہ کچھ اعتراض تھا یہودیوں کا، یا ان کا مطالبہ بھی تھا یہودیوں کا، اور وہ پروفٹ سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزے دکھائیں. اور یہ کون سا معجزہ تھا؟ یہ ایک ان کے یہاں کتاب کے اندر ایک معجزہ دیا ہوا ہے. اگر آپ یہودیوں کی یعنی کہ کتاب کو پڑھیں تو ان کے اندر بک وہ حضرت الیاس کے بارے میں آتا ہے. یہ تقریباً 800 یا 810 BC کے اندر تھے. وہ ان کے نبی تھے اس زمانے کے اندر. وہاں پہ جس جگہ کی فلسطین کے اندر، وہاں بہت ساری یہ بال ان کا ایک تھا، ایک گروپ تھا جو کہ بال کی ورشپ کیا کرتا تھا. بال ان کا ایک خدا ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ایک مقابلہ کیا حضرت الیاس کے نے، اور جو بال کا جو وہاں پہ ان کا پادری تھا یا جو پریسٹ تھا اس کا مقابلہ ہوا کہ دونوں نے جو تھی وہ ایک صدقہ رکھا، اور یہ ہوا کہ دعا یہ کی کہ جس کا جو سچا ہوگا اس کا جو آسمان سے ایک آگ آئے گی اور وہ صدقے کو جو ہے وہ جلا دے گی. اور وہ حضرت الیاس نے جو صدقہ رکھا تھا. تو یہ جو تھا یہودیوں کے اندر مشہور تھا، اسی کا وہ کہتے تھے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو آپ معجزہ دکھائیں. Then if they deny you, so were messengers denied before you who brought clear proofs and scripture and enlightened book. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. Every soul shall taste death, and you will be given your compensation on the day of resurrection of what you have earned. So he who is saved from fire and admitted to paradise has attained a great triumph, and the life of this world is nothing but a deception. ہر جان کو جو ہے، قرآن کہتا ہے ہر جان کو جو ہے وہ تو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. یہ تو کوئی چیز، یہ تو جھٹلا بھی کوئی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑا ہی ایک یعنی کہ ایسا ہوگا کہ
یہ انٹینس تلخ ہوگا اس کا مزہ جو موت ہے، کچھ لوگوں کے لیے پلیزنٹ ہوگا یہ مزہ، مگر یہ کہ اس حقیقت کی تو کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ موت جب آتی ہے تو اس کی ایک تکلیف بھی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، ایک اور سب جانا سبھی کو ہے، صرف ایک ٹائمنگ کا ڈفرنس ہے، کچھ ذرا تھوڑے پہلے، کچھ تھوڑے سے بعد۔ مگر پھر اس کے بعد جو یہ قرآن میں یہ جو آیت آتی ہے نا کہ فمن زوزیا یعنی فمن زوزیا ان النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ پوائنٹ ہے، آئی تھنک پنچ لائن اس کی یہی ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو یہ تو بہت ہی بڑی فاز، یہ تو بہت ہی بڑی یعنی فوز ہے، یہ تو بہت ہی بڑی ایک کامیابی ہے، دس از اے گریٹ ٹرائمف۔ اور کامیابی دیکھنی ہے تو جو بچ گیا ہم میں سے اس نے تو بہت کامیابی حاصل کر لی۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حوصلہ افزائی کرتے تھے لوگوں کی کہ تم یہ نا موت کو نا بہت ہی کثرت سے یاد کیا کرو، یہ ایک کہتے ہیں سائن آف وزڈم بھی ہے، حکمت کا ایک سائن ہے، بیکاز جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں نا تو ہر چیز اٹس پٹ ان ٹو دا رائٹ پرسپیکٹو۔ نو میٹر آپ دنیا کے اندر کسی بھی چیز پہ گزر رہے ہوں، بہت خوشی کا ٹائم ہو، بہت غم کا ٹائم ہو، اور اگر آپ موت کو یاد کرتے رہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نتھنگ، کوئی بھی چیز یہاں پہ رہے گی نہیں، جب آپ کی موت آ جائے گی تو ایوری تھنگ، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، وہ سب اس دنیا کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ موت جو کچھ لوگ ہوں گے جن کی موت آئے گی تو وہ تو یعنی کہ وہ تو ریلی جیسے کچھ ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا سب کو انتظار ہوتا ہے، ایک محبت بھی ہوتی ہے نا لوگوں کو، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کو ملنے کا ان کا ایک انتظار بھی ہوتا ہے۔ تو جب ان کی موت آتی ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ انتظار کا جو گھڑیاں ہیں وہ پوری ہوئیں، اب وہ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں ود دیئر بیلاوڈ، جس سے ان کو محبت ہے اس سے جا کے وہ مل سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اف یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو سم ون، اف یو آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے، اور آپ کو ایئرپورٹ پہ بڑی مشکل ہو رہی ہے یا بس میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو یو ول بیئر دیٹ ود ایز، آپ کو وہ تکلیف نہیں لگے گی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتظار کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا۔ You will surely be tested in your possessions and in yourselves, and you will surely hear things that grieve you from those who are given the scripture before you, and from those who associate others with Allah. But if you are patient and fear Allah, indeed that is a matter of determination. تو آپ قرآن کہتا ہے کہ بھئی تم ضرور مشرکوں سے ایسی کچھ باتیں سنو گے کہ جس سے تمہارا دل دکھے گا، یہ تو چیزیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلخیاں تو ہیں۔ ہم اسلام کے بارے میں بھی جب لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی قربانی تو بڑی باربیرک ہے، بڑی ظالمانہ چیز ہے، اسلام تو مسلمان تو بڑے بیکورڈ ہیں، عورتوں کا تو تم نے بڑا ہی استحصال کیا ہوا ہے گا۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک تلخی ضرور محسوس ہوتی ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں تلخی محسوس ہو تو بھی صبر کرو، اللہ سے خوف کرو اور صبر کرو، اور یہ جو کفار ہیں، یہ جو ڈاؤٹس اور سسپیشن اور یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، اس پہ زیادہ دھیان مت دو۔ And remember, when Allah took a covenant from those who were given the scripture, you must make it clear to the people and not conceal it. But they threw it away behind their backs and exchanged it for a small price. And wretched is what they have purchased. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا جو کلام ہے، یہ تو ایک بڑا ہی مقدس ہے، اٹس سیکرڈ ٹرسٹ۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ یعنی اس کو تم سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو پھیلاؤ، اور یہ ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس آیت کے روح سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری بڑی رسپانسبلٹی، بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اگر ہم اس میں کمپلیسنٹ ہو جائیں گے، اگر ہم لا تعلق ہو جائیں گے اور دنیاوی چیزوں میں تو ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے، اس میں بالکل جو ہے کہ ہم جو ہے کہ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں گے، تو پھر جو ہے ہم نے وہ جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی جو اور جو ہمیں ذمہ داری ہے اس وعدے کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ یہی قرآن ہمیں اس آیت میں سمجھاتا ہے۔ And never think of those who rejoice in what they have been given and like to be praised for what they did not do. Never think of them safe from the punishment, and for them is a painful punishment. یہ کن لوگوں کا رویہ ہوتا ہے؟ یہ رویہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا، یہ رویہ ان کو جنت کی طرف سے کم جنت سے ہٹا دیتا ہے، لیڈز them away from paradise۔ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا وہ تو بہت ہی نیک تھے، ہمارے دادا نے تو 4 دفعہ جا کے پیدل گئے تھے، 4 دفعہ جا کے حج کیا تھا۔ وہ آپ کے دادا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور وہ تو ان کو فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
آپ کو وہی فائدہ ہوگا جو آپ کریں گے. تو یہ جو ہے جو اور لوگوں نے چیزیں کی ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، ایون آپ کے بچے کو کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، بالکل دس از این ایکسلنٹ چیز ٹو ڈو. بٹ یہ کہ اس پہ ہم انسان مطمئن نہ ہو جائے، کمپلیسنٹ نہ ہو جائے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and Allah has power over all things. اب یہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ انفیکٹ روٹین معمول بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان آیتوں. کہتے ہیں کہ انفیکٹ وہ رات میں تہجد ہی پڑھ رہے تھے جب ان کے اوپر یہ آیتیں نازل بھی ہوئیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day are signs for people of understanding. تو یہ آیت جو زور دیتی ہے نا اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی ونس کے اوپر، کہ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور دن اور رات کو پھیرنا، آپ یعنی کہ دن سے رات اور رات کو دن، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروفٹ کا معمول تھا کہ تہجد میں ان آیتوں کو پڑھیں، اور ان کو یہ آیتیں بہت پڑھیں. ان آیتوں پہ ذریعے غور کرنے کے لیے ضرورت ہے، بیکاز ایز وی گو فارورڈ یہ آیت ہے اور اس کے بعد جو 3 آیتیں، بڑا اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کیسے حاصل کریں. دیکھیے ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اٹس فلوٹنگ اراؤنڈ، یہاں پہ ایک دن میرے پہ ڈیسینڈ کر جائے گا، آ کے نالج آ جائے گا، میں سڈنلی جو ہے میرا ایمان بڑھ جائے گا. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شاید ہوتا بھی ہے، مگر ایمان جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایکوائر کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ غور کرنا پڑتا ہے، کچھ یہ. تو قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم ذکر کرو، یاد دہانی ہماری کرائے، اور دیکھو اس کائنات کو، کتنی وسیع کائنات ہے. اس یونیورس کو دیکھو، اپنی زمین کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اس کے توازن کو دیکھو، اس کے قانون کو دیکھو، اس کی خلقت کو دیکھو، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو بنانے میں، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسا. تو یہ اللہ جو ہے نا، اللہ کو پہچانو اس کی تخلیق کے تھرو. یہ آیت یہی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم باغ میں بھی جاؤ تو پتوں کو دیکھو، پھول کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور سوچو کہ کیا اللہ کی خلقت ہے، کیا اللہ کی تخلیق ہے. یہ اللہ کو پہچاننا ہے تھرو اس کی جو عظمت ہے نا. اور آپ اس کائنات کو دیکھیں، کیا ہارمنی ہے، کیا ہم آہنگی ہے، یعنی کہ ایبسلیوٹ ایوری تھنگ از جسٹ کلاک ورک جس کو کہتے ہیں، ہر چیز ایک اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو سوچو اپنے کریٹر کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں سوچو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Who remember Allah while they are standing or sitting or on their sides and reflect on the creation of the heavens and the earth, saying, Our Rabb, you did not create this in vain. Exalted are you, so protect us from the punishment of fire. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یعنی نماز ہی صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اکڑو بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی جو ہے نا پیدائش ہے اس کی فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب یہ تو نے بے فائدہ فضول نہیں پیدا کیا، تو سارے عیبوں سے پاک ہے. تو یہ ہر وقت جو ہے وہ انگیج رہتے ہیں. ہمارا مسلمان جو ہے ہم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کے اندر ہوتے ہیں. جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کے بارے میں، اور اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی وجہ سے، چاہے ہم چاند کو دیکھ رہے ہوں، یا تاروں کو دیکھ رہے ہوں، یا سورج کو دیکھ رہے ہوں، یا یعنی کہ موسم کو ہم انجوائے کر رہے ہوں، تمام کی تمام اٹ لیڈز اس ٹو اللہ. تو یہ ذکر آف اللہ جو ہے نا، یہ 2 چیزیں جو اللہ یہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے، ذکر آف اللہ اینڈ فکر آف اللہ، ریممبرنس آف اللہ اینڈ ڈیلیبریشن اباؤٹ دا کریشن، کہ یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہوتی ہیں. یہی اللہ کا ذکر ہے ٹو کنیکٹ، اور پھر فکر کرنا، سوچنا اس کائنات کا. یہ دونوں، یہ دیکھیے یہ بڑا خوبصورت، یہ 2 اینگلز ہیں. ایک پینٹنگ کو دیکھنے کے 2 اینگلز ہیں. یہاں بہت کوئی خوبصورت پینٹنگ لگی ہو نا، تو ایک کیا ہے، ایک اینگل کیا ہے پینٹنگ کو دیکھنے کا، ایک اینگل یہ کہ بھئی اس کا پینٹر کون ہے، کس نے اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی، اور اس کا پیغام کیا ہے، واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیل اس. اس پینٹنگ کے اندر جو ہے کیا پیغام ہے اس کا. ایک تو یہ اینگل ہے اس پینٹنگ کو دیکھ. دوسرا اینگل یہ ہے کہ بھئی یہ اس کا کینوس کیا ہے، یہ کپڑا ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے، یہ آئل پینٹ ہے، یہ اسکیچ پینٹ ہے، یہ پینسل ہے، یہ کیا ہے، یہ کلر کمبینیشن کیوں ہے، یہ تمام چیزیں. یہ ایک مٹیریل وے آف لکنگ ایٹ اٹ. کائنات کو دیکھنے کے بھی یہی طریقے ہیں. ہم اس کی ایک مادی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا میٹل ہیں، اور کون سے اس کے اندر وہ پارٹیکلز ہیں، اور کیا قانون ہے، اور گریویٹی کیا ہے، اور فلاں کیا ہے، اور موسم کیسے تبدیل. دیز آر آل لاز.
یہ تو صرف آپ نے ایک مادی طور کے اوپر اس کائنات کو دیکھ لیا، بٹ دی ادر پوائنٹ از کہ یہ بھی تو سوچے نا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، وہ کیا تمہیں پیغام دے رہا ہے. دیٹ از یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا، دس از سم تھنگ دیٹ وی، یہ چیز ہے کہ جس کا کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے ود این اوپن مائنڈ. اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایتھیسٹ بھی ہو، اگر وہ اس پہ فوکس کرے اور اس کو دیکھے تو وہ اسی نتیجے کی وہ پہنچے گا کہ دیکھیے جس چیز کا کوئی ابتدا ہوتی ہے اس کا کوئی اختتام بھی ہوتا ہے. اینی تھنگ دیٹ ہیز اے بگننگ ول آلویز ہیو این اینڈ. جو چیز بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے وہ ایک بگر بینگ سے ختم بھی ہو جائے گی، یہ چیز اس کو ہوگی. تو لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھیے اس کائنات کے اندر ہر چیز جو بنی ہے، اللہ نے جو بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مگر انسان کا کیا مقصد ہے؟ بے مقصد. یا ایک دنیا میں آئے، پارٹی کی، کھانا پیا، وہ کیا، پروکریٹ کیا، خاندان بنایا، کوئی فری چیز ہے بس پھر یہاں سے چلے گئے، ظلم کیا لوگوں پہ پھر یہاں سے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے. تو انسان کو اسی لیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے دنیا کے اندر یہاں سے جانا ایک آخرت کے اندر جہاں پہ انسان کو جا کے حساب ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا. اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائی ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے جو بھی چیز ہو، چاہے سولر سسٹم ہو، ہر چیز کا ایک قانون ہے، وہ اس قانون کے اوپر چل رہی ہے. تو انسان کا کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نہیں کہ انسان بے قانون بالکل ہے، جو مرضی فری فار آل ہے. ربنا انک من تدخل النار فاخزیتہ وما للظالمین من انصار. Our Rabb, indeed, whoever you admit into fire, you have disgraced him, and for the wrongdoers there are no helpers. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو آپ فکر کرتے ہیں نا، جو پونڈر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، یہ ساری نشانیاں دینے کے بعد، دیکھنے کے بعد، آپ اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، آپ اس کی ریکگنیشن ہوگی اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ کوئی چیز اس کائنات میں بے مقصد نہیں ہے. اللہ ہر چیز جو، اور ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے، وہ ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے. جو اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا اس کی اطاعت کرتی ہے. اور جب بھی اللہ کی تخلیق کی بھی کوئی چیز اپنے قانون کی نافرمانی کرتی ہے تو اٹ ول فیس ڈسٹرکشن، وہ خود بھی برباد ہوگی اور جو اس کے راستے میں آئے گا اس کو بھی برباد کرے گی. تو یہی چیز قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ یہ، اور پھر قرآن یہی کہتا ہے کہ بھائی تم اگر آخرت کی بے عزتی سے بچنا چاہتے ہو، امیجن کریں نا کہ ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یعنی کہ قیامت کے دن، اور اس دن جو ہوگی کتنی ہمیں یعنی کہ تکلیف ہو کہ اگر ہمارے جو وہاں پہ جو گناہ ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور پوری مخلوق دنیا کی جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس رسوائی سے بچنے کے لیے یہ قرآن کہتا ہے کہ اس دن تمہارے پاس کوئی جو ہے مددگار بھی نہیں ہوگا. فار دا رانگ ڈوئر دیر ول بی نو ہیلپرس، کہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. Our Rabb, indeed we have heard a caller calling to faith, saying, believe in your Rabb, and we have believed. Our Rabb, so forgive our sins, remove from us our misdeed, and cause us to die with the righteous. تو یہ تمام جو دعا ہے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والوں کو پکارتے ہوئے سنا کہ تم ایمان لاؤ، اور وہ یہی پکارتا ہے اور ہم ایمان لائے، اور ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اللہ سے دعائے اور ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. تو جب بھی وہ سنتے ہیں کوئی پکار، اسلام کی پکار، قرآن کی پکار، میسج آف اسلام، تو وہ ان کو جان لیتے ہیں کہ یہی الٹیمیٹ، یہی اچھا سچ ہے، اسی کا ہمیں انتظار تھا، یہ ڈورمنٹ تھا ہمارے اندر، اور اب آ کے جو ہے اسلام نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. تو وہ جو بھی پکار ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. O our Rabb, grant us what you have promised us through your messenger, and do not disgrace us on the day of resurrection. Indeed, you will never break your promise. ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کرے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا اللہ اس کو پورا کرے گا. اللہ نے لوگوں کے لیے جنت کا بھی وعدہ کیا اور اللہ نے جہنم کا بھی وعدہ کیا. دونوں وعدے اللہ تعالیٰ نے خوب کلیئر کر کے بتائیں کہ جو نیک کار ہوں گے ان کو اس کا صلہ ملے گا، جو ظالم ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی. اور یہ بھی ایک بڑی، میں کہتا ہوں مجھے تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب یہ میں پڑھتا ہوں نا، اٹس ریئلی سیٹسفائنگ. آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو ظلم کیا لوگوں نے، کتنے ظلم کر رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں بیچارے، کتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو کیا دنیا میں خوش چلے گئے. تو جب آدمی یہ پڑھتا ہے، وہ ایک قرآن کی آیت ہے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. میں تو کہتا ہوں کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، it really gives me a huge satisfaction. Hell is sufficient for a place for burning. کہ یہ جتنے بھی ظالم ہیں الٹیمیٹلی جو ہے نا، وہ جا کے وہاں پہ جب جلیں گے تو ان کو، ایک انسان کو ایک انٹرنل سکون بھی ملتا ہے.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. And their Rabb responded to them, I will not waste the work of any worker from you, whether a male or a female. You are from one another. So those of you who left their homes or were driven out from their homes or were persecuted in my cause or fought or were killed, I will surely remove from them their sins, and I will surely admit them in gardens beneath which rivers flow as a reward from Allah, and Allah has with him the best reward. तो फौरन ये आपने दुआएं मांगी, ये आपने दुआएं मांगी, फ़ौरन अल्लाह ताला ने मोमिन की दुआ कबूल की और वादा किया कि अल्लाह ताला आपको सबसे बेहतर अजर देगा। और अल्लाह यही कहता है कि मैं जो मेहनत करते हैं लोग, उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जो मेहनत करते हैं, तो ये हमारा टाइम है मेहनत करने का, हमारा टाइम यही है। अब हम हिजरत करें, और हमारी हिजरत क्या है कि हम हर चीज़ वो छोड़ दें जो अल्लाह को नापसंद हो और उस चीज़ की तरफ हिजरत करें जो अल्लाह ताला को पसंद हो। यही हमारी मेहनत है, इसी का हमें अजर मिलेगा। And do not be deceived by the activities of the disbelievers throughout the land. तो मुसलमानों को यही एक हुक्म दिया गया, ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो, ज़्यादा मुतासर ना हो इनके ऊपर, और यानी कि जो उनकी ताकत है और उनकी पावर है उसके ऊपर। मताउन कलील, a brief enjoyment, then their refuge is hell and a wretched resting place. But those who fear their Rabb and will have gardens beneath which rivers flow, abiding eternally therein, an initial welcome from Allah, and that which is with Allah is best for the righteous. तो जो तकवे वाले हैं, अल्लाह ताला कहता है उनको तो बहुत अल्लाह ताला अजर देगा। And indeed, among the people of the book are those who believe in Allah and what was revealed to you and what was revealed to them, humbly submissive to Allah. They do not exchange the verses of Allah for a small price. Those will have their reward with their Rabb. Indeed, Allah is swift in taking account. कुरान यही कहता है कि भाई हर शख्स जो है वो बुरा नहीं होता। इवन अहले किताब के अंदर भी सब बुरे नहीं हैं, सबकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया उसके ऊपर भी ईमान लाते हैं, तो ये और वो आजी भी करते हैं। तो ये कि ये इनके बारे में ये कहा, तो ये तो अच्छे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। O you who believe, be patient and excel in patience and be prepared for the service of truth. Fear Allah so that you may be successful. तो हमसे खिताब है, ये आखिरी आयत है सूरह आल इमरान की। ए ईमान वालों, सब्र करो, हाँ, और मुकाबले के वक्त मजबूत रहो, और यानी कि और तुम लगे रहो, जस्ट कीप एट इट, जुड़े रहो, यानी कि तुम छोड़ दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हारी निजात हो। तो ये बड़ी, कहते हैं ना, आखिर के अंदर ये बड़ी हौसला अफजाई वाली आयत है, बड़ी हौसला अफजाई की है तमाम नेक लोगों के लिए। अल्लाह जो यानी उनको कह रहे हैं ना, वेल डन, कीप डूइंग इट, ये लगे रहो इसके ऊपर, सब्र भी करो और डटे रहो, और कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो दो। तो जो भी शख्स इस्लाम के लिए काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है और पेशेंटली मेहनत कर रहा है, ही मस्ट ट्राई एंड आउटडू, मस्ट ट्राई एंड वर्क हार्ड, आउटशाइन, बहुत यानी कि ज़्यादा मेहनत करे ताकि ये कि वो जो है अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। तो यहाँ पे हम आके रुकते हैं इंशाल्लाह। आज का हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज मेन चीज़ें की हैं, मेन टॉपिक शुरू जो हमने किया था वो तो इसी के ऊपर किया था कि भाई काश का जो वर्ड है ना, ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, अपनी वोकैबुलरी से काश के वर्ड को निकाल दें। जो हो चुका होता है ना, कि काश मैंने बेटी की यहाँ ना शादी की होती या वहाँ कर ली होती, ये होता है, ये काश की चीज़ें, ये कलमा शैतान है। अपना ईमान तकदीर के ऊपर रखें, जैसा आपको अल्लाह पे ईमान होता है वैसे ही तकदीर पे जो चीज़ें होनी होती हैं अल्लाह ने किताब के अंदर लिखी हुई हैं, आपकी तकदीर के अंदर लिखी हुई हैं। उस तकदीर को यानी उसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता सिवाय दुआ के। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप हक के ऊपर हैं और आप सच के ऊपर हैं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इट डजेंट मैटर, ये आपके सारे इम्तिहान हैं। दुनियावी तौर पे अगर लगे भी कि शिकस्त हुई है, वो शिकस्त नहीं है। आपकी जो मेहनत है अल्लाह ताला अगर वो कबूल कर ले तो आपके लिए तो गेम सेट मैच, आप तो कामयाब हो गए। एंड सम टाइम जो है ये नाकामी जो है वो ही इंसान की बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। उसके बाद हमने फिर ये दुआ देखी जो प्रोफेसर को सिखाई गई थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह जो है वो काफ़ी है फॉर ऑल ऑफ अस, अल्लाह काफ़ी है और वो जो है सबसे बड़ा हमारा कारसाज है। कभी भी मुश्किल
حاصل ہونا یہ دعا ضرور پڑھیں، دل سے یہ دعا پڑھیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ دعا سنتا ہے، اس کو دل سے پڑھیں گے اور غور کے پڑھ کے معنی سوچ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کو بہت اس میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد آخر کے اندر جو ہم نے یہ آیتیں پڑھیں ذکر آف اللہ کے اوپر کہ اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف نماز اور قرآن نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہی ہے کہ جو بھی ہم چیز اچھی دیکھیں کنیکٹڈ ٹو یو، اللہ یاد آنا چاہیے، پھول بھی دیکھیں تو اللہ یاد آنا چاہیے، پودا بھی دیکھیں تو اللہ یاد آنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کریں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کنٹیپلیٹ کرتے ہوئے، آپس میں بھی جو ہے اس کو غور کریں، اس کائنات کی تخلیق پہ غور کریں، اس کے قانون پہ غور کریں، اس کی پرفیکشن پہ غور کریں، اور دیکھیں کہ پھر آپ جو ہے نا آپ اپنے رب پہ یہ سارے غور جو ہے نا یہ آپ کے رب کے غور ہیں، یہ دس ول لیڈ یو ٹو یور کریٹر۔ سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔